انالیسس ہے نا وہ یہ ہے, انرجی لیولز اگر یہ ہیں, فرسٹ رمضان پیک, سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ سکس سیونتھ ایٹ نائن ٹینتھ, دوسرا شبیر ایسے سے گزرا, ٹھیک ہے, بالکل بیچ میں 21st نائٹ پہ اگین ہٹس دا پیک, پھر آہستہ آہستہ صحیح بات ہے, پھر بلکہ ہاں 21 سے لے کے 29 تک نا دوبارہ تک 27 تک واپس آتے ہیں اینڈ دین اٹ ہٹس دا پیک, نہیں 27 پہ ہٹ کر کے واپس 29 واپس آ جاتا ہے. دس از واٹ ہیپن. اور میں آپ کو یہ انالیسس اپنا خود بتا رہا ہوں اور جنرل عوام کو بتا رہا ہوں, سب کا یہ حال ہے. I think it has to do with the ایمان, کیونکہ ایمان کی بھی تو یہ کیفیت ہوتی ہے نا, ایمان بڑھتا اور کم ہوتا ہے. اچھا اس میں میں آپ کو بتاؤں, لیکن جتنا آپ کام اس پہ تیز کرتے ہو, رمضان کی افادیت اور سادہ جڑے رہنا, نصیحت حاصل کرنا, میرے خیال سے اس سے پھر اسپیڈ اپ کر سکتے ہیں. اچھا اس میں ایک اور اسپیکٹ بھی, اکثر لوگ نا جو رمضان کے سے پہلے رمضان کی اتنی تیاری نہیں کرتے نا, تو وہ پہلے 2-4 روزے نا ان کے ایسے ہی گزر بھی جاتے ہیں, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں, اور وہ الحمدللہ ان کے لیے ہمارے سیشنز اس طرح کے جو سیشنز ہیں نا, وہ دیکھ کے دے گیٹ موٹیویٹڈ, اور وہ جو انہوں نے 1-2 روزے کی تو اس کے بعد وہ اپنی پیک ہٹ کرنا شروع کرتے ہیں. دے اسٹارٹ پلاننگ کہ اچھا یار ہم نے کیسے گزارنے کی, میں نے یہ 2-3 دن ضائع تو نہیں کر دی بلا وجہ کے. تیاری ہے نا وہ شعبان میں, ایگزیکٹلی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں سب سے کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے, اور پہلے 15 دن ایک تو باڈی کو انٹیون کرنا, دوسرا یہ کہ ایک تو رمضان, پھر آخری میں یاد دیتے کیونکہ رمضان کے آگے 30 ڈیز آنے والے ہیں. صحابہ کو پراپر نصیحت کرتے تھے کہ تمہارے آگے رمضان آ رہا ہے, اس کے لیے تیاری. شعبان کو نا شہر القرآن کہا جاتا ہے, شہر القرآن, the month of the Quran. یہ نہیں کہ جو قاری صاحب ہیں آپ کی مسجد میں, وہ نہیں, یعنی the one who wants to recite Quran, he should get used to it. The one who wants to pray Qiyam al-Layl and Tahajjud, he should get used to it. کیونکہ رمضان کی پہلی رات کو آپ کو awkward نہیں فیل ہونا چاہیے, یار I'm doing something different. بہت ڈفرینٹ ہے. You should be in tune already in the month of Shaban. اس تو سارا سال آئیڈیلی ہونا چاہیے, لیکن at least Shaban is the month of preparation. جو شعبان میں preparation نہیں کرتا نا, اس کے رمضان کا پہلا ہفتہ 10 دن اس پہ نکل جاتا ہے ایسی in getting used to his schedule. اس ساری بات کا میرے خیال سے وہ تعلق اسی بات سے ہے کہ آپ کو کسی چیز کی اویئرنیس ہے یا نہیں ہے, کسی چیز کی امپورٹنس کا. وہی جو ہیڈلیسنس کی ہم بات کر رہے تھے پہلے, کہ ہاؤ ڈو یو نو اور وٹ ڈو یو نو اباؤٹ رمضان, کہ کیا یہ منتھ اسپیشل ہے بھی یا نہیں, وٹ ڈو یو نو اباؤٹ رمضان. اچھا یہ تو ہم لوگ کی بات کر رہے ہیں جو کہ تھوڑا دینی رکھتے ہیں, تھوڑا بہت رات کو کیا, ایک اچھے ڈریس میں گئے, اٹائر میں گئے اور قرآن کھول کے پڑھنا شروع کیا. کچھ لوگ تو ایسے مست لوگ ہیں جن کو میں آخرت کے حوالے سے بھی کہوں گا کہ ہیڈلیس لوگ ہیں, وہ سبحان اللہ ان کو تو پرواہ نہیں ہے کہ مطلب میں نے نوٹس کیا, وی ڈونٹ جج اینی ون, لیکن آپ کے عمل اور کردار میں فیل آتا ہے کہ جب رمضان آ گیا تو پھر وہ جو گپے ہیں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے, پھر وہ جو نائٹلی واکس ہیں, پھر وہ سب کچھ ابھی رک جاؤ, ابھی رمضان کی تیاری میں کرنا شروع کرو. اور کتنے لوگ ایسے ہیں ہماری یوتھ کے 90% آئی تھنک جو کہ ابھی تک گیمنگ کر رہے ہیں. یہ بھی آپ نے تراویح سے آتے ہوئے اگر آپ واپس آئے, ایون میرے گھر کے پاس بھی نائٹ کرکٹ شروع ہوئی بھی ہے. ابھی پچھلے کچھ عرصے سے کرکٹ اور رمضان کا تو کوئی خاص تعلق نہیں, لیکن ہاں تو وہ لائٹس وغیرہ لگ چکی ہیں, فلڈ لائٹس اور اسٹریٹس میں, اور ٹورنامنٹ سٹارٹ ہوئے ہیں. مجھے یار یہ پراپر انتظام کیا جاتا ہے کرکٹ. مجھے ایک بھائی نے ایک ویڈیو بھیجی جس میں اینگری برڈس کی وہ ویڈیو تھی. اس میں آپ کو کسی نے دیکھی ہے وہ ویڈیو, جس میں نا وہ اینگری برڈس کی ایڈورٹیزمنٹ میں ہے کہ سو یو ہیو گاٹ اے لاٹ آف ٹائم رائٹ, پلے اینگری برڈس ود اے نیو ورژن. اچھا یس, اور پھر کہا گیٹنگ بورڈ یا گیٹنگ ہنگری بفور افطاری, پلے اینگری برڈز, ہیپی رمضان کریم. اور رمضان ایڈیشن وہ ریئلی رمضان ریلیٹڈ ایڈ ہے, یہ اینگری برڈز کا. So you have to kill the time even in Ramadan. Exactly. ایکچولی یہ کلنگ ٹائم ہی لوگوں کو بتایا جا رہا ہے نا کہ یو ول ہیو سو مچ ٹائم, تو کیسے کل کریں. بیکاز ایک جو آپ جس بات کریں نا, کچھ ایسے لوگ واقعی ہیں جب رمضان آتا ہے نا, دے آر اونلی لوکنگ فارورڈ ٹو ایٹنگ اینڈ سلیپنگ مور. اور باقاعدہ آئی نو سم پیپل جو کہ کہتے ہیں یار موویز ہم ڈھیر ساری ڈاؤن لوڈ کر لیں گے پہلے سے. ان کا اسکیجول ہوتا ہے کہ یار صبح اٹھ کے نا اتنی فلمیں دیکھنی ہے, ایسے کرنا, افطاری تک کیسے گزارنا ہے. تو سبحان اللہ آل دو روزے بھی رکھے ان میں یہ وہ ایک تو کیٹیگری ہے نا جو بالکل جو روزے بھی اب چھوڑ چکی ہے. And well, honestly, this was us as well. Yes. Back in the days. Exactly. ہم بھی مطلب یہی کام کرتے تھے unfortunately. تو میں یہی سوچ رہا ہوں کہ جب نہیں پتا ہوتا تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کیا کرتے تھے. یہی کام کرتے تھے unfortunately. میں آپ کو بتاؤں کہ unfortunately اچھا اس ٹائم نا awkward feel نہیں ہوتا. awkward نہیں feel ہوتا, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اتنا super awkward feel ہوتا ہے کہ I remember once I was sitting in a masjid, نماز پڑھ کے, اور وہاں کے قاری صاحب سے بڑی اچھی دوستی تھی. بائی دا وے آپ کو بتا بھی دوں, بہت فیمس قاری ہیں پاکستان کے, قاری عبدالسلام عزیزی, ٹھیک ہے, ان کے میں پرسنل روم میں تھا, ٹھیک ہے, میری اتنی قریب دوستی تھی ان کے ساتھ. اور مجھے بوائز اور گرلز نے کہا کہ آج افطاری باہر ہے, نینڈوز پہ ہے. اچھا,
اور میں نے کہا عزیز صاحب ذرا مجھے کام سے جانا ہے, والد صاحب نے بلایا ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے ایکسکیوز کر کے آئے پک اپ دا کار, اور ہم نینڈوز پہ بیٹھ کے اور افطاری ہم نے کہا ٹھیک ہے, گپ شپ مارے, ہنسی مذاق کر رہے ہیں, اور یہ روزے کی افطاری ہو رہی ہے. اچھا یہ جنرل اسکیجول تھا. ان للہ, مطلب اللہ تعالیٰ بچائے. I'm just telling کیسا you روزہ اور کیسی I'm just telling you کہ ہم بھی ایسے تھے. مطلب ڈونٹ فیل ہم نے کبھی وہ لائف نہیں دیکھی یا وہ نہیں دیکھا, ہم ایسے تھے. لیکن ابھی تو سوچ کے بھی انسان تڑپ جاتا ہے کہ یار موویز والی بات سے مجھے کلک ہوا نا کہ وہ سیزنز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے تھے, نماز کے ٹائم ہوتا تھا, اور بڑے ماشاءاللہ سے تقویٰ والے تھے ہم, ادھر ہی پاز کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے, اس کے بعد دوبارہ یہ وہ کیٹیگری ہے جو کہ نمازیں پڑھ رہی ہے, روزے رکھ رہی ہے, یہ وہ ہے. مطلب جو رمضان کی اتنی احترام ہے کہ یار روزے رکھنے ہیں, نمازیں پڑھ لیتے ہیں. جیسے مسجدوں میں بھی بہت سارے لوگ بھر جاتی ہیں, مسجدیں آنا شروع ہو جاتے ہیں, بٹ جو آپ نے بات کی نا کہ جب مقصد نہ پتا ہو یا اس کا ریئل ویلیو نہ کسی چیز کا پتا ہو نا, تو بندہ پھر اس کو بس ایم ہی گزار دیتا ہے. اور اب اس کو جو تھوڑا سا بھی پڑھے نا, رمضان کی ویلیو ہے کیا, رمضان کا منتھ, قرآن کا منتھ کیوں کہا گیا بھائی, قرآن نازل ہوا تو what does it really mean. اور یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ یار یہ والی جو فضیلت والی باتیں ہیں نا, یہ بھی اتنا زیادہ ریپیٹ پہ چلی ہوئی ہیں کہ شاید ہم لوگ ڈیسنسٹائز ہو چکے ہیں, ہمارے کان سن کے نا کہ یہ والا جو مہینہ ہے اس میں قرآن نازل ہوا اور اس کی یہ فضیلت ہے, فاسٹنگ کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا میں خود دوں گا, اور یہ چیزیں ہم ہر سال سنتے ہیں. تو مجھ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے شاید کچھ ڈفرینٹ لانے کی ضرورت ہے جو لوگوں کو کچھ جگائے اور لوگ تھوڑا سیریسلی سوچنا شروع کریں اس کے بارے میں کہ یار. اچھا ہماری یوتھ کو اگر ہم کیٹیگرائز کریں نا, اور عوام کو, ویری فیو پرسنٹیج وہ لوگ ہیں جو کہ سیریسلی لیتے اس منتھ کو اور اس میں اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں, یعنی ایفرٹس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو پاتے ہیں. اور ایک بہت لمیٹڈ پرسنٹیج ہے جو بالکل ہی روزے نہیں رکھتے اور بالکل ہی بغافل ہیں. دونوں جو میجورٹی ہے نا 80% سمجھ لیں, وہ میجورٹی ہے جو کہ ٹریڈیشنل مسلمز ہیں. رمضان میں قرآن تو پڑھا, پورا ختم کر لیں گے. Let's give them advice جو کہ our old versions تھے, ٹھیک ہے, کہ how to spend Ramadan, what is the mistake that you guys are doing, ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں کچھ لوگ میں نے آبزرو کیا, ایک دن گزرا ہے, قرآن لوگ پڑھے ہیں اور پھر لیکن ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آ رہا. یعنی I've seen Snapchat stories, I've seen some videos جس میں لوگ چاہے ایک اگر مرد ہے حرام ریلیشن شپ میں ہے, قرآن وہ سحری کے بعد پڑھ رہا ہے, یا دونوں مل کے پڑھ رہے ہیں, دونوں مل کے پڑھ رہے ہیں, لیکن گناہ نہیں چھوڑا. ایک وہ شخص ہے جو کہ عورت, مطلب ہماری بہن ہے, جو کہ قرآن تو پڑھ رہی ہے یا ذکر اذکار اور تلاوت مطلب وہ کر رہی ہے اور روزے بھی رکھ رہی ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو کور نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, یا اپنے اندر ایک جو بہتر چینج ہے وہ نہیں لے کے آ رہی. اچھا قرآن کا نا دیکھیں مینلی 5 حقوق ہے مین. ایک استماع سننا, ایک تلاوت کرنا, ایک تحفیظ حفظ کرنا. یہ 3 عوام میں بہت پائے جاتے ہیں الحمدللہ. سننا الحمدللہ, پڑھنا اور حفظ کرنا, یہ بہت ہے. جو اگلے 2 چیزیں نا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں وہ ہے تدبر و عمل. زیادہ ہماری پرسنٹیج اس چیز سے خالی ہے نا, زیادہ پرسنٹیج ان 2 فیکٹر سے خالی ہے. سو وٹ از مسنگ ان یور لائف از اینڈ آور لائف از تدبر اور عمل فوقاً. افلا یتدبرون قرآن ام علی قلوبہم اقفالها, کہ کیا وہ قرآن تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں. یعنی جو تدبر نہیں کرتا وہ ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے. آپ کو پتہ ہے ایون سلف میں سے ایک شخص تھے جو کہتے ہیں کہ مجھے قرآن کی جب کوئی مثال سمجھ نہ آتی نا, کہتے ہیں میں سجدے میں گر کے رونا شروع کرتا, اور لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ رونا شروع کر دیتے کہ یا رب کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں جو غافلین میں سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں. اور عمل الذین یتبعون القول الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ, یہ صحابہ کا ہے جو اس قول کو قرآن کو سنتے ہیں, فیتبعون احسنہ, جو بہترین طریقے سے اس کو فالو کرتے ہیں. یہ 3 کے ساتھ اگر ہم کاش 2 ایڈ بھی کر لینا. ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہم صحابہ, یعنی واللہ صحابہ کا دین ہے نا اصل, اور جو اللہ کے نبی کا دین ہے وہ ان کے اسٹوڈنٹس ہیں. لیٹس آئیڈیلائز دیم کہ ہم وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم قرآن تو پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اور قرآن میں نے بھی پڑھتا تھا جب میں اس دن میں تھا, لیکن
کوشش کیا ہوتی تھی یار تاج جلدی مکانا پارا پورا کر یار, ڈیلی کا پارا پورا کرنا نا 30 کا, اور اباسیاں آ رہی ہوں اور یار قرآن وہ سم تھنگ فرسٹریشن یار پارا پورا نہیں ہو رہا یار. یہ ہماری میں سمجھتا ہوں جنرل عادت ہے کہ ہم نا وہ ظاہر پہ بہت زیادہ جاتے ہیں کہ کتنا کوانٹٹی پہ, بیسیکلی کوالٹی پہ ہمارا فوکس. یہ ہمارا نیشنل کلچر ہے اصل میں. ہر ملک کا ہر جگہ کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے نا. ہمارا یہاں پہ رمضان گزارنے کا نا ایک اسٹینڈرڈ رولز ہے کہ جی 5 وقت کی نمازیں جو لوگ گھروں میں پڑھتے ہیں تو مسجد میں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, جو نہیں پڑھتے وہ گھروں میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن سب نے تقریباً نا جو بالکل نہیں پڑھتے بہت دور ہے وہ کہتے ہیں کچھ تھوڑا بہت پڑھنا ہے, جس میں خیر ہے, جو کہ اچھی باتیں ہیں. جن کی ہم بات کریں ٹریڈیشنلسٹ جو ہم کہہ رہے ہیں میجورٹی ہے, اور بہت سارے لوگ ہیں جو ایک دفعہ تو قرآن ختم کرتے ہیں, بلکہ کچھ ایسے خواتین ہیں اور بزرگ ہیں جو کہ 2-3 دفعہ بھی ختم کرتے ہیں قرآن. لیکن وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ بہو کو تانے نہیں ختم ہوتے ہیں, زندگی میں آتا نہیں ہے نا. اصل میں عمل جو ہے نا, جو قرآن کا اثر ہونا چاہیے ہمارے دلوں پر, کہ ہمارے دل اپنے بہن بھائیوں, اپنی فیملی ممبرز کے لیے نرم ہو. ہمارے جو رشتے دار جن سے ہم نے عرصے سے بات نہیں کی, تو قرآن کے ساتھ ایسا رشتہ ہو کہ ہم کہ یار اس مہینے تو یار ان سے رابطہ کریں, اس مہینے میں اپنے واپس رشتے جوڑیں, لوگوں کو معاف کریں. تو یہ جو اثر ہے نا دل پہ ہونا, یہ دس از مسنگ بیکاز وہ تدبر اس لیے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا